السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم ہجرت تک پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بعد میں فرمائی۔ پہلے اپنے صحابہ کو ہجرت کے لیے آپ نے مدینہ روانہ فرمایا۔ تو بہت سارے صحابہ کی ہجرت کے مختلف واقعات ہیں، ان میں سے دو مشہور واقعے جو بڑی اہم یعنی ہجرت سے متعلق بڑے اہم تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کا واقعہ اور حضرت ابو سلمہ ام سلمہ ان کا جو ہجرت کا ایک واقعہ ہے اور بڑی دردناک داستان ہے، وہ بھی الحمدللہ گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی۔ آج کے درس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ عام مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اب مکہ میں صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ کمزور مسلمان جن کو ان کے رشتہ داروں نے قید کر لیا تھا، ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے۔ بقیہ تمام مسلمان صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں، اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور کمزور مسلمان رہ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سلسلہ اور آپ کو ہجرت کی اجازت کس طرح دی گئی، آج اس سے متعلق بات چلے گی۔ تو آج کے درس میں ہم ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے جو مشرکین مکہ کے آپس میں مشاورت ہوئی دارالندوہ میں، اس سے متعلق بات کریں گے۔ پھر ہجرت کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آیتوں سے اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ پھر مکہ مکرمہ سے روانگی کس طرح ہوتی ہے اور سفر کے حالات، مدینہ منورہ میں آمد، اس میں سے انشاءاللہ جو آج کے درس میں آ سکے گا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دارالندوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا ارادہ ہوا اور مشرکین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب تو مسلمان سارے ہی بچ نکلے ہمارے ہاتھ سے، سب نے جا کر مدینہ میں پناہ لے لی ہے، اور ہم نے جو ان کو مکہ میں دبایا ہوا تھا اور وہ ہمارے زیر اثر تھے اور ہمارے زیر قبضہ تھے، اب وہ ہمارے تسلط سے نکل گئے ہیں، اب وہ مدینہ میں ایک آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا مقصد یہی تھا کہ ایک آزادی کی زندگی اور اللہ کی مرضی کی زندگی اور عبادت کی زندگی آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم گزار سکیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کی ہجرت کا، اور یہی مقصد تھا یہ جو ہمارا ملک پاکستان بنا، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے یہی سوچا تھا کہ بھئی ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی مرضی کی عبادت کی زندگی آسانی سے نہیں گزار سکتے، تو ایک ایسا ملک تشکیل دیا جائے کہ جس میں ہم اللہ کی مرضی کی زندگی، عبادت کی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی عظیم مقصد تھا کہ مدینہ جا کر ہم ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے، جہاں پہ مسلمان، اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ مسلمان آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو کوئی گولی مار دے گا، یا دین کی خدمت کروں گا تو کوئی گولی مار دے گا، اس طرح کا خوف نہ ہو۔ تو مسلمان کا مقصد اسلامی ریاست اور آزادی سے اللہ کی عبادت مقصود ہوتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی عظیم مقصد تھا۔ چنانچہ اس مقصد کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو اسلامی ریاست قائم کرنے نہیں دینا ہے، نہیں تو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، خوب دین کی خدمت کریں گے، سارے عالم میں دین کی اشاعت ہوگی، دین پھیلے گا، ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ اس کے لیے انہوں نے خوب کوششیں کری لیکن روک نہ سکے۔ صحابہ ایک ایک کر کے اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت رہ گئی ہے تو اب مشرکین بہت پریشان تھے کہ سب تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں لیکن ان کے نبی کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ دارالندوہ، مشورے کی جگہ، انہوں نے دارالندوہ یعنی مکہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ مکہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، کفار کے بڑے بڑے سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ دارالندوہ میں سارے جمع ہوئے، تو یہ جمع ہونے والے بڑے بڑے مشرکین کے سردار، جو دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بدر کے موقع پہ مارے بھی گئے۔
تو یہ سب مشورے کے لیے جمع ہوئے. اور ان کے مشورے میں کیا تھا کہ مشورہ اس بات کا تھا کہ مسلمان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ان کے نبی کو نہیں ہاتھ سے نکلنے دینا، ان کے نبی کو یہاں سے جانے نہیں دینا. اگر یہ بھی ان کے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے تو پھر تو یہ مدینہ میں بڑے آرام سے اسلام کی دین کی اشاعت کا کام کریں گے، سارے دنیا میں دین پھیلے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو نبی ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دینا. اب آج کی پوری مشاورت ان کی اسی لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنا ہے. چنانچہ مشورہ ان کا شروع ہوتا ہے. اس مشورے میں ایک بوڑھا آدمی آیا جو کہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان تھا، اور اس نے آ کر مشورے میں بیٹھنے کی اجازت چاہی. ابو جہل نے اس کی اجازت کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں بیٹھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو تمہارا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت تم لوگ جمع ہو، میں اس میں بہترین رائے دے سکتا ہوں. تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، جب تم بھی ہمارے ساتھ اسی بات میں مشاورت میں شامل ہونا چاہتے ہو اور مقصد تمہارا اور ہمارا ایک ہی ہے، تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اب مشاورت شروع ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے. سب سے پہلا مشورہ یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یعنی جانے سے روکنے کے لیے کسی بند کوٹھی میں بند کر دیا جائے اور قید کر دیا جائے، جیسے جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ ان کو جانے سے روکا جائے. تو اس بوڑھے نے شیطانی شکل میں، شیطان جو تھا بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے. اس نے اس رائے کی تردید کری کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بڑا طاقتور ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ خاندان ہے یہ بڑا طاقتور ہے، قریش. یہ اپنے طاقت کے زور پر تم سے اپنے یعنی قبیلے کے لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے. سب نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے. اب کیا کیا جائے؟ دوسری رائے آئی. دوسری رائے یہ دی کہ ان کو کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک جلا وطن کر دیا جائے. جلا وطن سے مراد دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے. ان کو نہ مدینہ جانے دیا جائے، نہ مکہ میں چھوڑا جائے، بلکہ کسی دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیا جائے اکیلے، جس کو کہتے ہیں جلا وطن. تو شیطان نے کہا نہیں، یہ بھی رائے درست نہیں ہے. ابلیس لعین جو بوڑھے کی شکل میں تھا اس نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی ان مشرکین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پوری شیطان بھی شامل تھا. تو کیا بھائی کیوں یہ درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھائی اگر یہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، تو وہاں جا کر اور آسانی سے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. اصل مقصد تو دین کی خدمت، دین کی اشاعت روکنی ہے. یہ جو دین لے کر آئے ہیں اس کو روکنا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس سے ابلیس سے پوچھا گیا کہ پھر کیا کیا جائے. تو ابو جہل بول پڑا. ابو جہل نے اس دفعہ آخری اب جو رائے دی ہے وہ ہے، ابو جہل یہ کہتا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ مکہ میں جتنے قبیلے ہیں بڑے بڑے، ان تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں، اور نوجوان بھی وہ جو طاقتور ہو، جس کی جوانی ابھی چڑھتی جوانی ہو، یعنی جوانی بھی آغاز ہو، طاقتور ہو اور خوب پھرتیلا ہو. اور تمام قبیلوں میں سے ایک ایک ایسے نوجوان کو لیا جائے، اور ایسے نوجوان میں سے تمام نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے، اور تمام نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا جائے. اور جیسے ہی سارے نوجوانوں کو کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلیں گے فجر کی نماز کے لیے، تو ان پر ایک دم سے حملہ آور ہو جائے، سارے کے سارے مل کر حملہ کر دیں. تو نعوذ باللہ یہ رائے جب دی ابو جہل نے تو شیطان نے اس کی تائید کری. ہاں یہ صحیح ہے. اس لیے صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ کتنے قبیلوں سے بیک وقت لڑے گا، کیونکہ ہر نوجوان الگ الگ قبیلے کا ہے، تو سارے قبیلوں سے ٹکر لینا مشکل ہے. ہاں اگر سارے نوجوان ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو پھر تو ایک قبیلے سے وہ مقابلہ کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ. اب تمام نوجوان الگ الگ قبیلے کے، الگ الگ خاندان کے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان اور حملہ کرنے والے 10 نوجوان 10 قبیلے کے 10 قبیلوں کے لوگوں سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ابلیس نے ابو جہل کی اس رائے سے اتفاق کیا. چنانچہ طے ہو گیا کہ بھائی فلاں رات، آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنا ہے. نوجوانوں کو بھی تیار کر لیا، اور آج ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. یہ دارالندوہ کی مشاورات میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں، پہلی رائے تھی کہ آپ کو کوٹری میں قید کر دیا جائے، دوسری رائے تھی کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، اور تیسری رائے جو ابو جہل کی تھی تمام قبیلے والے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. اب میں تھوڑی سی دارالندوہ کی تصویریں دکھاؤں گا آپ کو کہ دارالندوہ بیت اللہ شریف سے کتنے فاصلے پر تھا. اچھا اس جگہ پر یہ دارالندوہ اب بیت اللہ شریف کے اندر آ گیا ہے،
اور بیت اللہ شریف کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی دار الندوہ ہے. یہ ہے دار الندوہ جہاں پر مشرکین کے بڑے بڑے سردار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر مشورے کیا کرتے تھے. اب یہ حصہ بیت اللہ شریف میں آ چکا ہے. اب یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو دکھ رہا ہے نا حصہ، یہ دار الندوہ کی طرف دکھا رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر کا محاصرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہی کی طرف سے حکم آ گیا کہ وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. آج آپ نے ہجرت کرنی ہے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں ہجرت کے لیے روانہ ہوں گا. چنانچہ جب اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، اپنے چہرے پر رومال ڈال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، دروازے دستک دی، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو فرمایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے اور تم میرے ساتھی ہو گئے، یعنی تم میرے ہجرت کے ساتھ سفر کے ساتھی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں گا، اس پر اتنا خوش ہوئے. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہجرت میں آپ کا ساتھی ہوں گا. تو خوشی کے مارے رونے لگے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے. میں تو یہی سمجھتی تھی کہ ہم صرف انسان غم اور تکلیف کے موقع پر ہی روتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے ابا کو روتا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی خوشخبری ان کو سنائی اور کہا کہ تو آپ میرے ساتھی ہیں، تو پھر ابا رو رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابا خوشی کا رونا رو رہے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے سے تیار تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہجرت کی جانے کا سنا تو فوراً اندر سے 2 اونٹنیاں نکال لائے. فوراً اپنے گھر سے اندر سے 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور دونوں اونٹنیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دونوں اونٹنیاں میں نے آج ہی کے دن کے لیے تیار کی ہوئی تھی پہلے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوش ہوئے، واہ، سواری بھی پہلے سے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی اپنے لیے لی اور اس کی قیمت دینا چاہیے، قیمتاً لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ اونٹنی آپ کی ہیں، آپ اس کی قیمت بھی دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابوبکر، قیمت تو دوں گا، قیمت تو تمہیں لینی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اصرار پر انکار نہیں کرتے تھے. یہ بھی ادب ہے کہ بڑوں کی طرف سے جب اصرار ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال ہے، بڑے کوئی چیز پیش کر رہے ہوں تو بڑے ہیں، اب ہم ادب میں یہ کہیں گے، ادب تو یہ یعنی انسان لحاظ میں کہتے ہیں نہیں نہ دے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادب اور کہنا چاہیے احترام یہ ہے کہ بڑوں کی چیز کو منع نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ ابوبکر صدیق کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پیسے دیے تو آپ نے قبول کر لیے اور طے ہو گیا کہ رات کے وقت یہاں سے روانہ ہونا ہے. تو یہ اونٹنی سواری کا بھی انتظام ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت تیاری کر لی اور رات کے وقت میں آپ نے حضرت علی کو بلایا اپنے گھر پہ، اپنے حجرے مبارک میں، اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے وہ ساری امانتیں جو مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھیں، وہ ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی اور کہا کہ علی، یہ فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، پیسے ہیں، چیزیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر کے آنا. یہ تو میں پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، امانت میں دیانتدار. اور مکہ کے جو لوگ تھے اپنی تہذیب اور بد کردار کی وجہ سے خیانتوں میں مشہور تھے، دھوکہ بازی میں. تو مکہ کے لوگ اپنے مکہ کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کافر بھی اپنے کفار پر اعتماد نہیں کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے. چنانچہ وہ اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھوایا کرتے تھے اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہاں ہماری چیزیں محفوظ ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، پتہ ہی نہیں تھا، بتانا ہی نہیں تھا. تو بتاتے یہ امانتیں واپس کرتے تو لوگ سمجھ جاتے، اس لیے آپ نے بتانا نہیں تھا. تو آپ نے حضرت علی کے حوالے کری اور اس میں یہ راز تھا کہ اگر میں امانتوں کے حوالے کیے بغیر چلا گیا تو لوگ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ہماری امانتوں کو لے کر چلے گئے، ہمارے پیسے لے کر چلے گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا کہ حضرت علی سے کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور نہ یہ جو امانتیں ہیں یہ حوالے کر کے پھر تم مدینہ آ جانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حجر مبارک سے نکلتے ہیں، ہجرت کے ارادے سے آپ اپنے حجر مبارک سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اپنے حجر مبارک سے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دشمن میرے گھر کے چاروں طرف تلواریں لیے کھڑا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی، زمین سے مٹی اٹھائی، اور سورہ یاسین کی ابتدائی 5 آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون۔ یہاں تک کی آیتیں آپ نے پڑھی اور اس مٹھی پر جس میں مٹی تھی پھونک ماری اور اس کو فضا میں اڑا دی۔ یہ نہیں کہ دشمنوں کی طرف پھینکی، بلکہ فضا، اوپر آسمان کی طرف اس کو اڑائی۔ اس مٹی کا اڑانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے جو ذرات تھے، جو ریت کے ذرات تھے، وہ جو نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، ان سب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذرات کو ہوا کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ مٹی کے ذرات قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ پہنچتے ہیں تو دشمن کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور ان کو آنکھوں کے ہوتے ہوئے دکھتا کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے اپنے حجرے سے نکل گئے، چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور سواریوں پر سوار ہوئے اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور کفار اور مشرکین اسی طرح ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے، یہ دار ام المؤمنین خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم ملا تھا تو اس وقت آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے۔ اس گھر سے آپ نے ہجرت کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر بیت اللہ شریف کے اطراف میں تھا، قریب میں تھا، تو آپ نے یہاں سے ہجرت کی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اس میں آپ کا قیام تھا، اس میں آپ رہا کرتے تھے۔ اس گھر کی یہ پرانی تصویریں ہیں۔ یہ وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا پختہ، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں۔ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے روانگی ہے وہ تاریخ یکم ربیع الاول ہے اور شب جمعہ ہے، یعنی جمعے کی رات تھی، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جمعے کی رات تھی، اور آپ نے اپنے سفر کا آغاز غار ثور سے کیا ہے۔ غار ثور میں آپ آئے ہیں اور 3 دن آپ غار ثور میں رہے ہیں۔ غار ثور اور اس سے متعلق واقعات اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں، وہ بیت اللہ شریف آئے ہیں، اور آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ دیکھیں، بیت اللہ اور بیت اللہ کی سرزمین، دنیا میں اس سے بہتر زمین کوئی نہیں ہے، اس سے مقدس اور پاکیزہ زمین کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی، اللہ نے اس زمین کے بارے میں فرمایا برکتوں والی ہے، ہدایت والی ہے، رحمتوں والی ہے بیت اللہ شریف۔ لیکن بیت اللہ شریف کی زمین پر، بیت اللہ شریف پر بتوں کا اور بت پرست لوگوں کا تسلط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس زمین کو نہ چھوڑتے، لیکن آپ نے مجبوری میں اس زمین کو چھوڑنے کا اور ہجرت کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، وہی رات کا وقت ہے اور آپ کی نگاہیں بیت اللہ شریف پر ہیں، اور آپ بیت اللہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، واللہ بیت اللہ تو ساری زمینوں میں سب سے بہتر زمین ہے اور مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اور بیت اللہ اور مکہ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اے سرزمین مکہ، اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی۔ میری قوم مجھے ٹھہرنے نہیں دیتی، یہاں پہ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، تو اس لیے میں مجبوراً بیت اللہ اس مبارک زمین کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کلمات تھے، بڑے درد کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ۔ ذرا اندازہ تو لگائیے،
اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو چھوڑنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ اگر کوئی کسی شہر میں، کراچی میں کوئی رہتا ہو، اس سے کہا جائے کہ تم لاہور شفٹ ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، تو کبھی بھی نہیں تیار ہوگا، ذہنی طور پر وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، خوشی سے کبھی تیار نہیں ہوگا، کہے گا میرا شہر، میرا گھر، میرا وطن، میرا دیس، میرے بہن بھائی، میرے دوست سب لاہور میں تھوڑی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اور پھر مکہ جیسی پیاری اور مقدس اور مبارک زمین، اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ وطن ہے، آپ کا دیس ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کی دنیا میں آمد کی جگہ ہے بیت اللہ مکہ۔ پھر دوسرا اس مکہ میں بیت اللہ بھی، اللہ کا گھر بھی، کتنی ساری خصوصیات ہیں۔ تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور دکھ اور صدمہ تھا اس بیت اللہ شریف کی زمین کو چھوڑنے کا۔ ان دو جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کا، اس دکھ کا اظہار فرمایا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے جو روانہ ہوئے ہیں، تو جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے کی، اس جو راستہ آپ نے بیت اللہ شریف سے غار ثور تک کا اختیار کیا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بیت اللہ سے جو راستہ غار ثور جا رہا ہے، جبل ثور جو پہاڑ ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر غار ثور ہے، غار ثور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، مکہ سے روانہ ہونے کے بعد، آپ نے اپنے راستے کو بدلا ہے، آپ نے اپنے راستے کو بدلا ہے، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ شمال کی جانب تھا اور غار ثور جنوب کی جانب تھا۔ دشمن کو جب معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی اور ہمارے درمیان میں سے نکل گئے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں، تو سارے دشمنوں کا رخ شمال کی طرف تھا کہ مدینہ کی طرف دیکھو، مدینہ کی طرف دیکھو۔ لیکن کسی کا خیال بھی نہیں تھا کہ ابھی مدینہ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف راستہ بدلا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمنوں کی چالوں سے بچنے کا۔ آپ نے اپنے راستے کو بدلا اور غار ثور میں آ گئے، اور غار ثور میں آپ 3 دن مقیم رہے، تاکہ دشمنوں کا جو زور ہے، جو تلاش ہے، جو انعامات ہیں، انعامات کی بارشیں ہیں، پکڑ کے جو لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سارا دشمن، سارا مکہ، سارے مشرکین کے سردار ناکام ہو کر پریشان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سبھی مدینہ کی جانب جا چکے تھے، اور مدینہ شمال کی طرف تھا، تو سب کے رخ مدینہ کی طرف تھے کہ اسی راستے پر گئے ہوں گے، سب اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن سب کے سب ناکام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اپنے راستے کو بدلا، اور پہلے آپ جنوب کی جانب آئے، یعنی الٹا آئے، غار ثور الٹے راستے پر، اس راستے پر اگر غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی جانب رخ فرمایا۔ اب غار ثور میں آپ کا قیام ہے، اور غار ثور کے قیام کے بعد یہاں سے روانگی ہے، اس کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سیرت کی سننے کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔